السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دوستو، میں آج آپ کی خدمت میں ایک ایسے موضوع پر بات کروں گا جسے اگر پیش کیا جائے تو کئی گھنٹوں کے تقریر، کئی گھنٹوں کی تحریریں معرض وجود میں آ سکتی ہیں، لیکن میں بہت شارٹ میں بات کروں گا آج خوف خدا کے تعلق سے کہ خوف خدا ہے کیا، خوف خدا کی تعریف کیا ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے کہ مطلقاً بغیر کسی تمہید کے میں بات کروں گا کہ یاد رکھیے کہ مطلقاً خوف سے مراد وہ قلبی کیفیت ہے جو کسی ناپسندیدہ امر کے پیش آنے کی توقع کے سبب پیدا ہو، مثلاً پھل کاٹتے ہوئے چھری سے ہاتھ زخمی ہو جانے کا ڈر، ایک تو یہ خوف ہو گیا۔ جبکہ خوف خدا عز و جل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، اس کی ناراضگی، اس کی گرفت اور اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کا سوچ کر انسانوں کا دل گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے، اسی کو خوف خدا کہتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید کے متعدد مقامات پر اس صفت کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا، جسے میں سب سے پہلے قرآن کی آیت سے خوف خدا کے تعلق سے جو آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا اسے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی آیت ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک تاکید فرما دی ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، اور تم کو اللہ سے اور تم کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ سورہ نساء میں ہے، سورہ نساء کی آیت میں نے پیش کی۔ دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، سورہ احزاب کی آیت ہے۔ تیسری آیت فلا تخشوہم واخشونی، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، سورہ مائدہ۔ چوتھی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یہ بھی سورہ نساء کی آیت ہے۔ پانچویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر کے، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ چھٹی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو، یہ بھی سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو، یہ سورہ بقرہ میں آیت کریمہ ہے۔ یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔ 9ویں آیت ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ،
اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کچھ آیت تو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ پیارے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے نکلنے والے ان مقدس کلمات کو بھی ملاحظہ فرمائیں، جن میں آپ نے اس صفت عظیمہ کو اپنانے کی تاکید فرمائی۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے بعد خوف زیادہ رکھنا۔ دوسری جگہ پہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکمت کی اصل اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ تیسری حدیث ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نہایت اہم چیزوں کو نہ بھولنا، جنت اور دوزخ۔ یہ کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے کہ حتیٰ کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو جنگلوں میں نکل جاؤ اور اپنے سروں پر خاک ڈالنے لگو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن عظیم اور احادیث کریمہ کے ساتھ ساتھ اکابرین اسلام کے اقوال بھی خوف خدا کے حصول کی نصیحتیں موجود ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا، اے میرے بیٹے، تم سفلا بننے سے بچنا۔ اس نے عرض کی، سفلا کون ہے؟ فرمایا، وہ جو رب تعالیٰ سے نہیں ڈرتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وفات قریب آیا تو کسی نے عرض کی، مجھے کچھ وصیت ارشاد فرمایا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے، اپنے گھر کو لازم پکڑنے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے اور اپنی خطاؤں پر رونے کی وصیت کرتا ہوں۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، توریت میں لکھا ہے کہ جو بارگاہ الہی میں سمجھدار بننا چاہے تو اسے چاہیے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا حقیقی خوف پیدا کرے۔ حضرت سیدنا امام ابو الفرج ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خوف الہی ایسی آگ ہے جو شہوات کو جلا دیتی ہے۔ اس کی فضیلت اتنی ہی زیادہ ہوگی جتنا زیادہ یہ شہوات کو جلائے، اور جس قدر یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکے اور اطاعت کی ترغیب دے، اور کیوں نہ ہو کہ اس کے ذریعے پاکیزگی، ورع، تقوی اور مجاہدہ نیز اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرنے والے اعمال حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان دارنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس دل سے خوف دور ہو جاتا ہے وہ ویران ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، نیک بختی کی علامت بدبختی سے ڈرنا ہے، کیونکہ خوف اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک لگام ہے، جب یہ لگام ٹوٹ جائے تو بندہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوف خدا عز و جل دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی اصل ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کے اقوال میں خوف خدا عز و جل سے متعلق احکامات ملاحظہ کرنے کے بعد اس کے اصول کا طریقہ سیکھنے سے قبل یہ جان لینا مفید رہے گا کہ حضرت سیدنا امام محمد غزالی کی تحقیق کی روشنی میں خوف کے 3 درجات ہیں۔ پہلا، ضعیف یعنی کہ کمزور، یہ وہ خوف ہے جو انسان کو کسی نیکی کے اپنانے اور گناہ کو چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی قوت نہ رکھتا ہو، مثلا جہنم کی سزاؤں کے حالات سن کر
محض جھرجھری لے کر رہ جانا اور پھر سے غفلت و معصیت میں گرفتار ہو جانا۔ دوسرا، معتدل یعنی کہ متوسط، یہ وہ خوف ہے جو انسان کو کسی نیکی کے اپنانے اور گناہ کو چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی قوت رکھتا ہو، مثلاً عذاب آخرت کی وعیدوں کو سن کر ان سے بچنے کے لیے عملی کوشش کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھنا۔ تیسرا، قوی یعنی کہ مضبوط، یہ وہ خوف ہے جو انسان کو ناامیدی، بے ہوشی اور بیماری وغیرہ میں مبتلا کر دے، مثلاً اللہ تعالیٰ کے عذاب وغیرہ کا سن کر اپنی مغفرت سے نا امید ہو جانا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ ان سب میں بہتر درجہ معتدل ہے، کیونکہ خوف ایک ایسے تازیانے کی مثل ہے جو کسی جانور کو تیز چلانے کے لیے مارا جاتا ہے، لہٰذا اگر اس تازیانے کی ضرب اتنی ضعیف ہو کہ جانور کی رفتار میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر یہ ضرب اتنی قوی ہو کہ جانور اس کی تاب نہ لا سکے اور اتنا زخمی ہو جائے کہ اس کے لیے چلنا ہی ممکن نہ رہے تو یہ بھی نفع بخش نہیں ہے، اور اگر یہ معتدل ہو کہ جانور کی رفتار میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو جائے اور وہ زخمی بھی نہ ہو تو یہ ضرب بہت مفید ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ خوف خدا عز و جل تو ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، ہمیں کس طرح معلوم ہو کہ ہمارے دل میں رب تعالیٰ کا خوف موجود ہے، اور اگر ہے تو بیان کردہ درجات میں سے کس نوعیت کا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ عموماً ہر کیفیت قلبی کی کچھ علامات ہوتی ہیں جن کی بنا پر پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ وہ کیفیت دل میں پائی جا رہی ہے یا نہیں۔ اسی طرح خوف الہی کی بھی چند علامات ہیں جن کے سبب ہمیں اپنی قلبی کیفیت کا اندازہ کرنے میں دقت پیش نہیں آئے۔ چنانچہ حضرت سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی علامت 8 چیزوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 1، انسان کی زبان میں وہ اس طرح کہ رب تعالیٰ کا خوف اس کی زبان کو جھوٹ، غیبت، فضول گوئی سے روکے گا اور اسے ذکر اللہ، تلاوت قرآن اور علمی گفتگو میں مشغول رکھے گا۔ نمبر 2، اس کے شکم میں وہ اس طرح کہ وہ اپنے پیٹ میں حرام کو داخل نہ کرے گا اور حلال چیز بھی بقدر ضرورت کھائے گا۔ نمبر 3، اس کی آنکھ میں وہ اس طرح کہ وہ اسے حرام دیکھنے سے بچائے گا اور دنیا کی طرف رغبت سے نہیں بلکہ حصول عبرت کے لیے دیکھے گا۔ اس کے ہاتھ میں وہ اس طرح کہ وہ کبھی بھی اپنے ہاتھ کو حرام کی جانب نہیں بڑھائے گا بلکہ ہمیشہ اطاعت الہی عز و جل میں استعمال کرے گا۔ نمبر 5، اس کے قدموں میں وہ اس طرح کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں اٹھائے گا بلکہ اس کے حکم کی اطاعت کے لیے اٹھائے گا۔ نمبر 6، اس کے دل میں وہ اس طرح کہ وہ اپنے دل سے بغض، کینہ اور مسلمان بھائیوں سے حسد کرنے کو دور کر دے اور اس میں خیر خواہی اور مسلمانوں سے نرمی کا سلوک کرنے کا جذبہ بیدار کرے۔ نمبر 7، اس کی اطاعت و فرما برداری میں اس طرح کہ وہ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرے اور ریا و نفاق سے خائف رہے۔ نمبر 8، اس کی سماعت میں اس طرح کہ وہ جائز بات کے علاوہ کچھ نہ سنے۔ اس تفصیل سے بخوبی معلوم ہو گیا کہ قبر و حشر اور حساب و میزان وغیرہ کے حالات سن کر یا پڑھ کر محض چند آہیں بھر لینا یا اپنے سر کو چند مرتبہ ادھر ادھر پھیر لینا یا کف افسوس ملنا یا پھر چند آنسو بہا لینا ہی کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خوف خدا عز و جل کے عملی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے گناہوں کا ترک کر دینا اور اطاعت الہی عز و جل میں مشغول ہو جانا بھی اخروی نجات کے لیے بے حد ضروری ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں،
ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان لیجئے کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت دل پر خوف خدا کی کیفیت غالب رہے، کیونکہ دل کی کیفیات کسی نہ کسی وجہ سے تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اس پر کبھی ایک کیفیت غالب ہوتی ہے تو کبھی دوسری۔ اس کا اندازہ درج ذیل واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے، آپ نے ہمیں کچھ نصیحت ارشاد فرمائی جن کو سن کر ہمارے دل نرم ہو گئے، ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ پھر جب میں اپنے گھر واپس پہنچا اور میری بیوی میرے قریب آئی تو ہمارے درمیان دنیاوی گفتگو ہونے لگی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے دل پر جو کیفیت طاری ہوئی تھی تبدیل ہو گئی اور ہم دنیاوی کاموں میں مشغول ہو گئے۔ پھر جب مجھے وہ بات یاد آئی تو میں نے دل میں کہا کہ میں تو منافق ہو گیا ہوں، کیونکہ جو خوف اور رقت مجھے پہلے حاصل تھی وہ تبدیل ہو گئی۔ چنانچہ میں گھبرا کر باہر نکلا اور پکار کر کہنے لگا، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے سامنے تشریف لائے اور فرمایا، ہرگز نہیں، حنظلہ منافق نہیں ہوا۔ بالآخر میں یہی بات کہتے کہتے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، حنظلہ منافق نہیں ہوا۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی خدمت اقدس میں حاضر تھے تو آپ نے ہمیں واعظ فرمایا جس کو سن کر ہمارے دل دہل گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر والوں کی طرف پلٹا اور ہم دنیاوی باتوں میں مشغول ہو گئے، جس کے سبب آپ کی بارگاہ میں پیدا ہونے والے سوز و گداز رخصت ہو گیا۔ یہ سن کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حنظلہ رضی اللہ عنہ، اگر تم ہمیشہ اسی حالت پر رہتے تو فرشتے راستے اور تمہارے بستر پر تم سے مصافحہ کرتے، لیکن یہ وقت کی بات ہوتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خوف خدا کے احکام اور اس کی مختصر سی وضاحت جان لینے کے بعد ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اب تک ہم اپنی زندگی کی کتنی سانسیں لے چکے ہیں، اس دنیائے فانی میں اپنی حیات کے کتنے ایام گزار چکے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپے میں سے اپنی عمر کے کتنے ادوار ہم گزار چکے ہیں، اور اس دوران کتنی مرتبہ ہم نے اس نعمت عظمیٰ کو اپنے دل میں محسوس کیا۔ کیا کبھی ہمارے بدن پر بھی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے لرزہ طاری ہوا یا نہیں؟ کیا کبھی ہماری آنکھوں سے خشیت الہی عز و جل کی وجہ سے آنسو نکلے یا نہیں؟ کیا کبھی کسی گناہ کے لیے اٹھے ہوئے ہمارے قدم اس نتیجے میں ملنے والی سزاؤں کا سوچ کر واپس ہوئے یا نہیں؟ کیا کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری اور اس کی طرف سے کی جانے والی گرفت کے ڈر سے زندگی کی کوئی رات آنکھوں میں کاٹی یا نہیں؟ کیا کبھی رب تعالیٰ کی ناراضگی کا سوچ کر ہمیں گناہوں سے وحشت محسوس ہوئی یا نہیں؟ کیا کبھی اپنے مالک عز و جل کی رضا کو پا لینے کی خواہش سے ہمارے دل کی دنیا زیر و زبر ہوئی یا نہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو سوچئے کہ اگر ہم نے اپنے کیفیات کو محسوس بھی کیا تو خوف خدا عز و جل کے عملی تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل کی یا محض ان کیفیات کے دل پر طاری ہونے پر مطمئن ہو گئے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں میں سے ہیں اور مختلف گناہوں سے اپنا نامہ اعمال سیاہ کرنے کا عمل بدستور جاری رکھا اور نیکیوں سے محرومی کا تسلسل بھی نہ ٹوٹ سکا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کیفیات کے بار بار احساس کے لیے کوئی دعا بھی لبوں پر آئی یا نہیں؟ اور اگر ان سوالات کا جواب نفی میں آئے تو غور کیجیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہوں کی کثرت کے نتیجے میں ہمارا دل سخت سے سخت تر ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کیفیات سے اب تک ناآشنا ہوں۔
اگر واقعی ایسا ہے تو مقام تشویش ہے کہ ہماری قساوت قلبی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غفلت کہیں ہمیں جہنم کی عطا گہرائیوں میں نہ گرا دے والعیاذ باللہ۔ قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے، قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے، دل پہ ایک خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ ہماری سانسوں کی آمد و رفت رک جائے اور سوائے احساس زیاں کے ہمارے دامن میں کچھ بھی نہ ہو، ہم اپنی آخرت کی بہتری کے لیے اس صفت عظیمہ کو اپنانے کی جد و جہد میں لگ جائیں۔ خوف خدا عز و جل کی اس عظیم نعمت کے حصول کے لیے ہم عملی کوشش کے سلسلے میں درج ذیل امور مددگار ثابت ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ اور اس نعمت کے حصول کی دعا کرنا، قرآن عظیم و احادیث مبارکہ میں وارد ہونے والے خوف خدا کے فضائل پیش نظر رکھنا، اپنی کمزوری و ناتوانی کو سامنے رکھ کر جہنم کے عذابات پر غور و تفکر کرنا، خوف خدا کے حوالے سے اسلاف کے حالات کا مطالعہ کرنا، خود احتسابی کی عادت اپنانے کی کوشش کرتے ہوئے فکر مدینہ کرنا، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا جو اس صفت عظیمہ سے متصف ہیں۔ دوستو، یہ مختصر سی باتیں ہم نے خوف خدا کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے ہم نے رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے دلوں میں اور اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان بھائی اور بہن ہیں سب کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر ہمیں اور آپ کو ہمیشہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الکلمات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔